صفدر سٹوریز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کے رگ رگ میں سمی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد بن ولید کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن العاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑکانہ دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں نواح اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ فاتحانہ شان سے زد پہنچے، سر پر فولادی خود رکھے، تلوار تھامے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ صحابہ نے تعارف کروایا، یہ خالد بن ولید ہیں۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ غزوہ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دم تا الجندل یعنی کہ شام کا ایک علاقہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد بن ولید کے پاس تھی۔ جی تو دوستو، آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔